فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عبدالحکیم، 7H نیوز میں آپ کا استقبال ہے۔ تحریک مسلم شبان کے صدر جناب مشتاق ملک صاحب نے یہ کہا کہ حیدرآباد کی جو تہذیب ہے ہندو مسلم بھائی چارگی کی، کچھ لوگ اسے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تلنگانہ حکومت اور پولیس رات دن جدوجہد کرتے ہوئے تاکہ ہمارا شہر حیدرآباد امن سے رہے۔ آپ لوگ سے بھی یہ ہماری گزارش ہے کہ کوئی ایسی غلط خبر شائع نہ کریں اور کوئی بھی افواہیں نہ پھیلائیں اور ہمارے شہر کی پرامن فضا کو متاثر ہونے نہ دیں۔ آئیے سنتے ہیں مشتاق ملک صاحب نے کیا کہا، تفصیلی رپورٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدرآباد دکن کی تاریخ کے ایک انتہائی اہم موضوع کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے بہرحال ایک بات آپ کے گوش گزار کر دوں کہ حیدرآباد اور تلنگانہ کی جو فضا ہے، گنگا جمنی تہذیب اور آپس میں جو بھائی چارگی اور محبت ایک دوسرے قوموں کے درمیان ہے، اس کو بگاڑنے اور اس کو ڈسٹرب کرنے کی کچھ طاقتیں، فرقہ پرست طاقتیں مستقل کوشش کر رہی ہیں۔ ایسے موقع پر میں گزارش کروں گا سبھی سے کہ وہ چوکس اور چوکنا رہیں اور ایسی طاقتوں کے تعلق سے بہرحال سمجھے کہ نظر رکھیں اور شہر اور ریاست کے امن و امان کو باقی رکھیں۔ آج یہ جو لائیو میں آیا ہوں، لازمی ہے کہ تھوڑی لمبی سمجھی کے بات ہوگی، لیکن تاریخ کے پیمانے میں اس بات کی بڑی اہمیت رہے گی۔ ہمارا شہر حیدرآباد دکن 75 سالہ انضمام کو منانے جا رہا ہے۔ 17 سپٹمبر کو بہرحال 74 سال ہو جاتے ہیں اور 75ویں سال میں ہم داخل ہوتے ہیں۔ 17 سپٹمبر حیدرآباد دکن کے لیے ایک بھیانک بہرحال تاریخ رہی ہے، جہاں ہندوستان میں اس ریاست کا انضمام ہوا۔ نظام دکن نے بڑی دانشمندی سے بہرحال ریاست دکن کا انضمام کیا، لیکن اس انضمام کے دوران جو قتل و خون اور غارت گری ہوئی، وہ ایک تاریخ کا انتہائی ہولناک باب ہے، جس کو بہرحال بھلایا بھی نہیں جا سکتا۔ اب بھارتیہ جنتا پارٹی، RSS، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد، اس قبیل کی جماعتیں حیدرآباد لبریشن ڈے منا رہی ہیں اور پوری طاقت سے بہرحال اس سال منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ وہیں ریاستی حکومت تلنگانہ کی جو TRS کی حکومت ہے، چندر شیکھر راؤ صاحب نے اعلان کیا کہ نیشنل انٹیگریشن ڈے کے طور پر 17، 18 اور 19 یا پھر 16، 17، 18 کو نیشنل انٹیگریشن ڈے 3 دن کے لیے منایا جائے گا۔ یقینی طور پر قومی یکجہتی اور آپس میں میل ملاپ، محبت اس ملک کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ڈائیورسٹی
کا جو مسئلہ ہے وہ سب سے بڑی طاقت ہے، اور فرقہ پرست قوتیں اور طاقتیں اس طاقت کو توڑ کر عوام کو منتشر کرنے کی اور نفرت کے بیج بونے کی کوشش کر رہی ہیں۔ میں سمجھے کہ آؤں گا سیدھا 1948 کو۔ 1948 17 سپٹمبر کو دکن کی ریاست جو نظام حیدرآباد کی ریاست تھی، جس کے سمجھے کہ حدود مہاراشٹرا، کرناٹک اور تلنگانہ پر محیط تھے، اور ایک خوشحال ریاست تھی اور ترقی یافتہ ریاست تھی۔ عوام کے درمیان محبت اور بھائی چارگی اس ریاست کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور اس ریاست کا انضمام ہندوستان کی آزادی کے بعد جہاں دوسرے چھوٹے چھوٹے راجا، رجواڑے، نواب سب ملک میں سمجھے کہ انضمام ہو رہا تھا، اسی طرح حیدرآباد دکن کی یہ ریاست کا بھی انضمام ہوا، جس کی اپنی کرنسی تھی، جس کا اپنا ایئرپورٹ تھا، جس کی اپنی ریلوے تھی، یہ ساری چیزیں تھیں، اور اس کا انضمام ہوا۔ اب ریاست کے انضمام سے پہلے اس انضمام کے وقت مجلس مملکت اتحاد المسلمین ریاست حیدرآباد دکن کی ایک طاقتور جماعت تھی۔ علماء حیدرآباد نے جو تمام مسالک پر مشتمل سمجھیے کہ ایک میٹنگ ہوئی، اور اس میٹنگ میں مملکت مجلس اتحاد المسلمین کا قیام عمل میں آیا، تاکہ مسلمانوں کے درمیان عقائد اور مسالک کی بنیاد پر کوئی اختلاف اور کوئی جھگڑے نہ ہوں۔ اس بنیاد پر اس جماعت کا قیام عمل میں آیا، اور ریاست کی فلاح بہبود بھی اس جماعت کا نقطہ نظر تھی۔ قائد ملت لسان الامت بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے اس جماعت کو ایک قوت، ایک طاقت، ایک نظریہ دیا، اور ایک امن اور سلامتی، بھائی چارگی کے پیغام کے ساتھ ملت کے اندر ایک روحانی طاقت پیدا کرنے کی کوشش کی، ایک مذہبی جوش اور ولولہ مملکت مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے قائد ملت بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ نے پیدا کیا۔ ایک دور بہرحال وہ رہا جو قائد ملت کا تھا، اور قائد ملت کی جو مجلس اتحاد المسلمین تھی، جو آج وہی دارالسلام اور وہی مجلس اتحاد المسلمین کا شیپ بدلا ہوا ہے، اس میں ایک بات اہم بتاؤں کہ وہاں مذہبی اور دینی کیریکٹر کو بہت اہمیت دی جاتی تھی، بلکہ جو مملکت مجلس اتحاد المسلمین کے صدور تھے، وہ تمام صدور چاہے وہ ضلعی سطح کے ہوں یا سمجھیے کہ چھوٹے دیہات اور اضلاع کی سطح کے ہوں یا مرکز کے اندر کام کرنے والے ہوں، ان سب کو جب سمجھیے کہ رپورٹ سبمٹ کرنے کی بات آتی تو ان کو تاکید کی جاتی کہ آپ اپنی رپورٹ میں پہلے یہ لکھیں روز نامچے میں کہ آپ نے کتنی نمازیں قضا کی، اور پھر قرآن کی تلاوت با ترجمہ عمل کی نیت سے آپ نے کتنی قرآن پڑھی ہے۔ تو یہ ایک کیریکٹر مجلس مملکت اتحاد المسلمین کا قائد ملت لسان الامت نے بنایا۔ اور پھر آج جو دارالسلام ہیں، وہ دارالسلام بھی قائد ملت علیہ الرحمہ نے قوم کا سمجھیے کہ کچھ سرمایہ جمع کیا، اور پھر اس میں قاسم رضوی صاحب جو لاتور کے تھے مجلس اتحاد المسلمین کے، اور پھر رضاکاروں کے چیف رہے ہیں، ان کا ایک بڑا سرمایہ اس میں سمجھیے کہ دارالسلام کی خریدی میں شامل رہا۔ تو دارالسلام ملت کے سمجھیے کہ چندے سے اور ملت کے لیے دارالسلام بنایا گیا، کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی یا کسی خاندان کی جاگیر یا کسی خاندان نے دارالسلام کو نہیں بنایا، بلکہ اس زمانے میں دکن کے مسلمانوں نے اپنی فلاح بہبود کے لیے ایک مرکز بنایا۔ تو جب تک بہادر یار جنگ رہے تو بہادر یار جنگ دارالسلام سے سمجھیے مسلمانوں کو لیڈ کرتے رہے، اور
بہت بڑے بڑے سمجھیے کہ عالمی شخصیتیں بھی دارالسلام اس وقت آتی رہی ہیں، اور اس کے بعد وہ دور جب بہادر یار جنگ کا دور ختم ہوا، بہادر یار جنگ کو حقے میں زہر دیا گیا۔ بہرحال بہادر یار جنگ صرف دارالسلام کی حد تک یا پھر حیدرآباد دکن کی حد تک نہیں تھے، بلکہ عالم اسلام کے مختلف سمجھیے کہ جگہ قائد ملت بہادر یار جنگ کا تعارف رہا ہے، اور سمجھیے کہ افغانستان ہو یا پھر آج کا پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو یا پھر سمجھیے کہ گلف ممالک ہو، یہ سب جگہ بہادر یار جنگ نے دورہ بھی کیا، اور بہادر یار جنگ کی بہرحال سمجھیے کہ ایک بہت بڑی شخصیت اور ایک بہت بڑا سمجھیے کہ صاحب روب اور دبدبہ بھی تھا۔ وہ اس کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کے صدر کے ساتھ بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ مبلغ بھی تھے۔ ایک مختلف سمجھیے کہ تاریخ کے اوراق کو اگر پلٹیں تو 12,000 لوگوں نے بہادر یار جنگ کے دست حق پر سمجھے کہ اسلام قبول کیا تھا۔ خود بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کی ایک بڑی سمجھے کہ زبردست تاریخ ہے، اور 12,000 سمجھے کہ لوگوں نے بہادر یار جنگ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا تھا۔ تو مجلس مملکت اتحاد المسلمین کا جو سمجھیے کہ بہرحال مقاصد تھے وہ آپ کے سامنے بہادر یار جنگ علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ کے ذریعے آئیں گے۔ تو بہادر یار جنگ کے شہادت کے بعد مجلس کی صدارت قاسم رضوی کو ملی۔ قاسم رضوی صاحب رضاکاروں کے چیف رہے ہیں، اور سمجھیے کہ یہ سارا جو سمجھیے کہ فال آف حیدرآباد کہیں، سقوط حیدرآباد کہیں، انضمام حیدرآباد کا کہیں، یہ ساری چیزیں قاسم رضوی صاحب کے دور میں ہوئی، اور دارالسلام رضاکاروں کا اس وقت مرکز رہا ہے۔ اور پھر پولیس ایکشن ہوا 1948 میں، بڑا زبردست سمجھیے کہ طوفان، ایک قتل و خون غارت گری کا بازار گرم ہوا 1948 میں، اور حیدرآباد 17 سپٹمبر 1948 کو ضم کر لیا گیا، اور نظام دکن کو اس ریاست کا راج پرمکھ بنایا گیا۔ یعنی انڈین یونین میں حیدرآباد دکن شامل ہونے کے بعد نظام آف حیدرآباد کو راج پرمکھ بنایا گیا۔ اب نظام آف حیدرآباد کے تعلق سے اب یہ کہیں کہ صاحب حیدرآباد آزاد ہو گیا، تو حیدرآباد اگر غلامی میں تھا، حیدرآباد اگر انڈین یونین سے باہر تھا، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ حیدرآباد کوئی انگریزوں کے تسلط میں تھا، یا حیدرآباد پر کوئی سمجھے کہ بیرونی طاقتیں حکومت کر رہی تھی۔ اور اگر نظام دکن سمجھیے کہ انڈین اپنے آپ کو نہیں مانتے، تو پھر انہیں راج پرمکھ کیوں بنایا گیا؟ نظام آف حیدرآباد کو راج پرمکھ۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز